الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، آپ کی 22 جمادی الاخری آپ کی وصال ہے۔ سب سے پہلے آپ کی جو والد ماجد کا نام ابو قحافہ مکہ مکرمہ کے معزز لوگوں میں سے تھے۔ آپ کی اولاد میں ابو بکر صدیق اور 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام فروہ اور دوسری کا نام قریبہ تھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق کے ہمشیرہ ام فروہ کا نکاح دور اسلام میں شاد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور دوسری کا قربہ سے نکاح ہوا۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ سے ہوا۔ فتح مکہ کے بعد ابو بکر صدیق اپنے والد کو لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور مسجد میں تشریف فرماتے، رحمت اللہ عالمین نے فرمایا دیکھا تو فرمایا ان کے بڑھاپے کا خیال کرتے، ان کو کیوں تکلیف دے، میں خود ہی ان کے پاس آ جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج ان کا چل کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی بہتر تھا۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے مدنی کریم نے ان کے سینے پر پھیرا، اب مشرف با اسلام ہو گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بن گئے۔ اسلام لانے کے وقت آپ سفید ریشہ تھے، یعنی کہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ اب ہمیشہ کے لیے غلامی رسول میں رہے، اور 97 برس کی عمر میں آپ کے والد نے وفات پائی۔ اور آپ کی والدہ کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں میں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی والدہ کا نام حضرت سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ آپ کے والد کے چچا کی بیٹی تھی۔ اس طرح ان کا بھی سلسلہ نسب میرے حضور کے آباء و اجداد میں جا ملتا ہے۔ اور آپ یہ بھی بات یاد رکھ، قریش کا جد اعلیٰ یعنی کہ دادا ایک تھا، اس لیے تمام قبائل قریشی کا نسب چند پشتوں کے بعد کہیں نہ کہیں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا ملتا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کا 6ٹھی پشت میں کعب بن مرہ پر، حضرت عمر فاروق جو عدی قبیلہ سے تھے 8ویں پشت پر، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں پشت میں جا ملتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی والدہ ماجدہ آپ کے والد گرامی سے پہلے اسلام لے آئی تھی۔ ابو بکر صدیق آپ کا لقب عتیق ہے۔ ان کے 2 وجوہات ہیں، دل چاہ دونوں ہی بارے میں بتاؤں۔ محمد حسن ہیکل مصری نے اس کو نقل کیا ابن حشام کتاب میں۔ آپ کی والدہ کے لڑکے زندہ نہ رہتے تھے، انہوں نے منت مانی کہ میرا بچہ زندہ رہا تو اس کا نام کعبۃ اللہ، بیت الکعبہ رکھوں گی، اور اسے کعبے کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق عنہ پیدا ہوئے تو ان کا نام عبد الکعبہ منت کے مطابق رکھا گیا۔ بڑا ہونے پر عتیق آزاد کرتا کے نام سے یہ مشہور ہو گئے۔ اگرچہ تمام وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر زیادہ واضح وہ وجہ جس کا حدیث میں بھی ذکر کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں مکان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان صحن میں بیٹھے تھے، میرے اور ان کے درمیان پردہ تھا۔ اتنے میں میرے والد حضور حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوزخ سے آزاد آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے پس وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یوں نقل کیا گیا، فرماتی ہیں کہ اللہ نے ان کو دوزخ سے آزاد کر دیا، یوں ان کا نام عتیق ہو گیا۔
اور حضرت ابوبکر صدیق کبھی بھی اپنے بت پرستی نہیں کی۔ آپ کفر اور شرک کی نجاست سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ بچپن میں ایک دن آپ کی والدہ آپ کو بت خانے میں لے گئی۔ یہ جہالت کا زمانہ تھا اور ابھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہ فرمایا تھا۔ ابو قحافہ نے کہا بیٹا دیکھو یہ تمہارے خدا ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا ابو آپ ذرا باہر چلے میں ان سے بات کر لوں۔ ابو قحافہ بیٹا میں جا رہا ہوں، ان خداؤں کا ادب احترام کرنا، خیال رکھنا۔ ابو بکر صدیق بڑے بت کے سامنے تشریف لائے اور فرمایا میں بھوکا، مجھے کھانا کھلاؤ۔ بت سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہناؤ۔ بت سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ کہہ کر آپ نے بڑا سا پتھر اٹھایا اور بت کے منہ پر دے مارا۔ بت کے گرنے کی آواز سن کر ابو قحافہ اندر آ گئے اور کہا بیٹا یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا ابو جو آپ دیکھ رہے ہو۔ ابو قحافہ کو غصہ ہے، خدا کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا ابو جو کھانا نہ کھلا سکے، کپڑے نہ پہنا سکے، جو اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے، بتاؤ بھلا وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ ابو قحافہ نے ہاتھ پکڑا اور آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس لے گئے اور سارا ماجرا سنا دیا۔ ام الخیر نے جب سنا تو فرمایا میرے بچے کو کچھ نہ کہو۔ جس رات یہ پیدا ہوا تھا میں نے حاتب غیب سے ایک آواز سنی تھی، اے اللہ کی بندی تجھے بشارت ہو اس آزاد بچے کی جس کا نام صدیق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی اور دوست ہے۔ تو معلوم ہوا سیدنا ابوبکر صدیق بچپن ہی سے سلیم طبع تھے اور آپ کو زمانہ جہالت میں بھی بت پرستی سے نفرت تھی، اور آپ عرب میں اس وقت درس و تدریس کا کوئی بندوبست نہیں تھا، لیکن چند لوگوں کی تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق ان خوش نصیبوں میں سے تھے جو لکھے پڑھے تھے۔ اس دور کے پڑھے لکھوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، لیکن ابوبکر صدیق قریش کے قبیلے میں عقل، فہم، علم، بردباری میں بہت مشہور تھے۔ آپ خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے اور خون بہا قتل کا بدلہ دلانا بھی آپ کے سپرد تھا۔ اور قریش میں اگرچہ عزت، منصب اور مرتبہ مقام کے اعتبار سے ہمیشہ سے سرد بلند تھا، قریشی لوگ بہت زیادہ سرد بلند تھے، مگر ذریعہ معاش کو برا نہ جانتے تھے اور معمولی کام کرنے میں بھی وہ عار محسوس نہ کرتے تھے۔ آپ احباب نے غور کرنا ہے، عمر فاروق سوداگری کرتے تھے، حضرت سعید بن ابی وقاص تیر انداز تھے، حضرت عثمان بن عفان بزاری کا کام کرتے تھے، اور حضرت عمر بن عاص قصاب کا کام کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں شام و یمن کے کافی سفر کیے، اور سفر کی ابتدا اس وقت کی جب 18 برس کے تھے۔ مکہ شہر چونکہ شام کی شاہراہ پر واقع تھا، مال تجارت کرنے والے قافلے یہاں سے گزرتے تھے، اس لیے یہ اچھی خاصی تجارت منڈی بن گئی تھی اور دکانیں مال سے بھری رہتی تھی۔ جبکہ ابوبکر صدیق اس پیشہ میں نوم آموز تھے تو ان کے لین دین کا دائرہ مکے تک رہا۔ جب کاروبار زیادہ بڑھا تو ان کو لینے دینے کے لیے مکے سے باہر بھی جانا پڑا اور آپ کا شمار مکہ مکرمہ کے امراء میں ہونے لگا۔ آپ کاروبار کے ساتھ ساتھ مہمان نواز بھی تھے اور غریب پرور بھی تھے۔ عرب قبائل میں باقاعدہ کوئی بادشاہ نہیں تھا، قریش اس سے بلند مرتبہ رکھتے تھے، سب سے بلند مرتبہ یہی آپ کا قریشی تھا، اس لیے
قبیلے کے مختلف شاخوں نے مختلف کام اپنے ذمے لے لیے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق اپنے قوم میں محبوب ترین شخص تھے۔ عقل فہم صحیح رائے دینا، حلیم اور بردباری مشہور تھے، اس لیے خون بہا کا فیصلہ آپ کے سپرد تھا۔ کوئی اگر قتل ہو جاتا تو قاتل کی دیت یعنی کہ خون بہا کا فیصلہ آپ فرمایا کرتے تھے، اور تمام قریشی آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے تھے، خون بہا کا بوجھ برداشت کرتے تھے، اور اس معاملے میں قریش کسی اور کا فیصلہ ہرگز تسلیم نہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم طبی اور ہم مزاج تھے میرے نبی کریم کے، اس لیے حضور سید عالم اور ابوبکر صدیق کی دوستانہ تھا، اور جیسے حضرت خدیجہ کے نکاح کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس میں بھی ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم پر ایسا کوئی دن نہ گزرا ہو جس دن حضور ہمارے گھر صبح و شام تشریف نہ لاتے ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپ ایمان لانے کا واقعہ۔ جب اعلان نبوت میرے مدنی کریم نے کیا، سب سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ابوبکر صدیق پر پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے رفیق کے رجحانات سے پوری طرح واقف تھے، کیونکہ آپ کو پتہ تھا ان کی عادتوں کا، اور آپ کو یقین تھا ابوبکر صدیق آپ کی بات کو کبھی بھی رد نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر وحی کا نزول ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو ابوبکر صدیق عنہ نے یہ سنتے ہی جیسے کوئی بات بھی غور کیے بغیر حضور کی اس بات کی تصدیق اور کلمہ شہادت پڑھ کر دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی تو سوائے ابوبکر کے کسی نے بھی بلا تعمیل میری تصدیق نہیں کی، سوائے ابوبکر کے۔ پتہ چلا مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق ایمان انہوں نے قبول کیا، اور صحابہ کرام اور تابعین کا بھی یہی قول ہے۔ جی ایک اور واقعہ آپ کے ایمان لانے کا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے کر گئے ہوئے تھے کہ وہاں آپ نے خواب دیکھا، تو اس خواب کو بحر رائب سے بیان کیا، تو بحر رائب نے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا مکہ کا۔ بحیرہ نے کہا کس قبیلے سے؟ آپ نے فرمایا قریش سے۔ بحیرہ نے کہا کیا کرتے ہو؟ آپ نے کہا میں تاجر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بے شک تیری قوم میں نبی مبعوث اللہ نے فرما دیا ہے، اس سے زمانہ حیات میں تم اس کے وزیر ہو گئے، اور ان کے وسائل کے بعد، ان کے پردہ فرمانے کے بعد تم ان کے وزیر بنو گے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ بات اپنے دل میں پوشیدہ رکھی، اور جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابوبکر صدیق نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ کی نبوت پر کیا دلیل؟ آپ نے فرمایا میری نبوت پر دلیل تیرا خواب ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق نے حضور کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو پتہ چلا بعض کا قول ہے کہ سب سے پہلے علی مرتضیٰ ایمان لائے، اور بعض نے کہا کہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں تمام اقوال اپنی اپنی جگہ درست ہے، لیکن ان اقوال کے مطابق یوں کہا جائے مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق، عورتوں میں ام المومنین حضرت ختیجہ، اور 9 عمر بچوں میں سیدنا علی مرتضیٰ، اور غلاموں میں سیدنا حضرت زید رضی اللہ عنہ اجمعین ایمان لائے، اس لیے اولین کا فیصلہ ہو گیا۔ جی ابوبکر صدیق کی اور شان کے 4 پشتے آپ کی صحابیات تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 4 پشتوں کو شرف صحابیات سے مشرف فرمایا۔ آپ کے والد ماجد ابو قحافہ، آپ کی والدہ ام الخیر،
اور خود سیدنا ابوبکر صدیق اور آپ کی ہمشیرہ دونوں، آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ آپ کی جو 4 پشتیں اسلام لائن میں آپ کے والد، والدہ اور آپ خود اور آپ کی بہنیں، پھر تیسرا آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن محمد عبد الرحمن، پھر آپ کی صاحبزادیاں اسماء، ام کلثوم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اور آپ کی ایک بیٹی جس کا نکاح میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تمام عورتوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ کل آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اللہ سے دعا ہے میری حاضری قبول فرمائے، جو اس میں غلطی خامی ہوگی اسے معاف فرما دے۔ آمین اللہم آمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔